رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک جنت کا دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کروں گا اور دیگر جو جنت کے دروازے ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور وسیلہ سے جنت کے دروازوں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری تو دعا ہے کہ جس دروازے سے میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوں تو ان کے پیچھے پیچھے ہم غلام بھی اسی دروازے سے گزر رہے ہوں۔ تو باب الریان یہ ایک جنت کا دروازہ ہے اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ آئی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ان فی الجنتی بابا، کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں یقال له الریان، اس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منہ احد غیرہم، کہ اس دروازے سے یعنی ریان دروازے سے قیامت والے دن صرف روزے دار ہی گزریں گے اور روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے نہیں گزرے گا، بلکہ وہاں ان کو ندا دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے یقال این الصائمون، ان سے ندا کرنے والے ندا کریں گے کہ کہاں ہیں روزے دار؟ فیقومون لا یدخل منہ احد غیرہم، تو یہ لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، انہیں آوازیں دی جا رہی ہوں گی اور ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ، پس جب وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ جو ہے باب الریان جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر اس دروازہ سے کوئی اور نہیں گزرے گا، صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ تو یہاں روزے داروں کے لیے ایک مخصوص اور خاص دروازہ جو ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے جو جنت کا دروازہ ہے، اور اس سے روزے دار ہی گزریں گے اور وہاں فرشتے ان کو آواز دے رہے ہوں گے، منادی کر رہے ہوں گے کہ این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ تو جب روزے داروں کو آواز پڑے گی، آواز دی جائے گی تو روزے دار اس دروازے کی طرف آئیں گے اور اس دروازے سے ان کو گزار کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اسپیشل روزے داروں کے لیے جو ہے بنایا گیا ہے اور روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ اس لیے میں خاص کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا سوائے روزے، لا یدخل منہ احد غیرہم، کہ ان کے علاوہ یعنی روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے اغلقا، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ باب الریان جو ہے یہ اسپیشل روزے داروں کے لیے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے۔ تو یہاں میں جنت کے دروازوں کا مزید تذکرہ کرتا جاؤں۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہے۔ جس طرح روزے داروں کے لیے
جو ہے جنت کے دروازے کا ذکر آ گیا کہ اس کا نام ریان ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے بخاری شریف کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی مختلف نیکیوں کرنے والوں کے لیے دروازوں کا ذکر کیا۔ مثلا ایک دروازے کا سرکار نے ذکر کیا، سرکار نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دروازہ بھی ہے کہ ان سے وہ لوگ گزریں گے جو اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا دیتے ہیں۔ مثلا جوڑے سے مراد اگر پیسے دیتے ہیں، روپیہ دیتے ہیں تو دو دیتے ہیں، اگر مثلا روپیہ دیتے ہیں تو 1 روپیہ نہیں دیتے، 2 روپیہ دیتے ہیں، اگر 100 کے حساب سے دیتے ہیں تو 200 دیتے ہیں، 1000 کے حساب سے دیتے ہیں تو 2000 دیتے ہیں۔ اسی طرح کپڑے دیتے ہیں تو کپڑا ایک نہیں دیتے بلکہ جوڑا جوڑا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی راہ میں درم و دینار خرچ کرتا ہے تو وہ درم اور دینار جوڑا جوڑا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی راہ میں روٹی دیتا ہے تو کئی ایسے ہیں کہ 1 روٹی نہیں دیتے، 2 روٹیاں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی اگر اونٹ دیتا ہے تو 1 نہیں 2 اونٹ دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے 1 گھوڑا دینے کی بجائے 2 گھوڑے دیتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جو جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو بھی آواز دی جائے گی، اور ان کو یہ آواز دی جائے گی کہ اے اللہ کے بندو تم جو ہے ان دروازوں کی طرف آؤ، جنت کے دروازوں کی طرف آؤ، یعنی ان کو سارے جنت کے دروازوں کی طرف سے پکارا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے جو نماز کے پابند ہیں ان کے لیے بھی ایک دروازے کا ذکر کیا۔ سرکار نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نماز کے پابند ہیں ان کو باب الصلاۃ یعنی نماز کا دروازہ، یہ بھی ایک جنت کا دروازہ ہے، وہاں سے پکارا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مجاہدین ہیں ان کو سرکار فرماتے ہیں دعیا من باب الجہاد، باب الجہاز ایک دروازہ ہے، اس سے پکارا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات جو کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو باب صدقہ سے پکارا جائے گا، یہ بھی ایک جنت کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تفصیل بیان کر رہے تھے جنت کے دروازوں کی کہ نمازیوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا اور جو مجاہد ہیں ان کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو جوڑا جوڑا تقسیم کرنے والے ہیں ان کو جنت کے مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا، اور جو روزہ دار ہیں ان کو باب الریان سے جائے گا، اور اسی طرح جو لوگ جو ہے صدقہ خیرات کرنے والے ہیں ان کو باب صدقہ سے پکارا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امام بخاری نے لکھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، فقال ابو بکر بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ فَعَلَى احد من تلک الابواب کلھا قال نعم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار نے عرض کیا، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، جس کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا تو مختلف دروازوں سے جو ہے پکارنے کی کیا ضرورت ہے، مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہے، تو ایک ہی دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی عرض کر دیا، اچھا یا رسول اللہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ سارے جنت کے دروازوں سے جو پکارا جائے گا تو
ان سارے دروازوں سے جس کو پکارا جائے گا تو ان میں سے جو ہے میرا بھی کوئی نام ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ باب الصدقہ سے پکار ہو رہی ہوگی، باب الریان سے ان کو ندات دی جا رہی ہوگی آؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ، اور اسی طرح باب الجہاد سے ان کو پکارا جا رہا ہوگا کہ تم ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے ابو بکر کہ جن لوگوں کو جنت کے ہر دروازے سے ندا دی جا رہی ہوگی کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے، مجھے امید ہے ابو بکر کہ تو بھی ان میں سے ہے کہ تجھے بھی پکارا جائے گا ابو بکر تو بھی جس دروازے سے چاہے جو ہے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، یعنی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے داخلے کی اجازت ہوگی، جس دروازے سے وہ چاہیں داخل ہو جائیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر صدیق تو بھی ان لوگوں میں سے، ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا اور جس دروازے سے تو چاہے گا داخل ہو جانا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بنا دے جن کو ہر دروازے سے ندا دی جا رہی ہوگی کہ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہر دروازے سے ندا دی جا رہی ہوگی کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے دروازوں سے جن کو پکارا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں حدیث پاک میں مختلف نیکیوں کے دروازے، نیکیوں کرنے والوں کے دروازے رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا روزہ دار جو ہے اس کے لیے دروازہ جنت میں الگ رکھا ہوا ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے جنت میں داخلے کا دروازہ الگ ہے، مجاہدین کے لیے جنت میں داخلے کا دروازہ اور ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے جنت میں داخلے کا دروازہ اور ہے، چاشت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے باب الدحا ہے، اشراق کی نماز پڑھنے والوں کے لیے باب الاشراق ہے۔ اسی طرح جس کیٹاگری کی نیکی کر رہا ہے اسی اعتبار سے اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ بنا دیا جس سے وہ کل قیامت کے روز گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جو لوگ، جو خوش قسمت سارے دروازوں سے داخل ہوں گے اور ان کو آواز دی جا رہی ہوگی کہ اس دروازے سے بھی داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے بھی تم داخل ہو سکتے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر ساری نیکیاں کی ہوگی، اس لیے ان کو سارے ہی دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا۔ جس نے کوئی مثال کے طور پر کوئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے صرف زندگی میں روزے رکھے ہوں گے، ان کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے صرف اور صرف زندگی میں جہاد ہی کیا ہوگا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، زکوٰۃ ان کے جو ہے قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مدینہ شریف کی سرکار کی زندگی ہے، ایک وقت آیا کہ کافروں نے مدینہ شریف کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر مدینہ شریف سے کفار سے لڑنے کے لیے چل پڑے۔ سرکار اپنے مقام پر پہنچ گئے، میدان میں پہنچ گئے، اور مدینہ شریف کے اندر جتنے بھی نوجوان تھے سارے لے کر چلے گئے۔ ایک شخص تھا مدینہ شریف میں یہودی، وہ کہیں گیا ہوا تھا، واپسی جب آیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بھی مدینہ کا نوجوان اسے گلیوں میں نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کیا وجہ ہے آج نوجوان لوگ جو ہیں وہ مدینہ کی گلیوں میں مجھے نظر نہیں آ رہے؟ تو اس کی عورتوں نے کہا، بیویوں نے کہا، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے نوجوانوں کو لے کر کافروں سے جہاد کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو وہ یہودی جو تھا اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔
وہ اس لیے چلا کہ سرکار جب مدینہ میں آئے تھے تو یہودیوں اور عیسائیوں سے ساری برادریوں سے میثاق کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، جب بھی کوئی مدینے پر چڑھائی کرے گا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے۔ اسی وجہ سے اس نے کہا مدینے پر کون ہے چڑھائی کرنے والا، میں بھی جا کر ان سے لڑتا ہوں۔ اس کے پاس تلوار تھی، نیزہ تھا، بالاسرا لیا اور سواری پہ چڑھا اور چلا گیا۔ میدان میں جب پہنچا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی ان دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں جنہوں نے مدینہ کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا ہے، میں ان کی آنکھ پھوڑ دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان، تیرا جہاد کرنا، تیرا لڑنا تجھے فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میرا غلام نہیں بنا۔ پہلے مسلمان ہو، کلمہ پڑھ، پھر میدان جہاد میں جا، تو جب میدان جہاد میں جائے گا پھر تجھے تیرا جہاد کام بھی آئے گا، لڑنا کام بھی آئے گا۔ اس نے کہا جی سرکار کلمہ پڑھا دو، مجھے مسلمان کر لو، اپنا غلام بنا لو، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، سرکار کا غلام بن گیا، مسلمان بن گیا۔ اب سرکار نے فرمایا اب لڑو، اب تمہارا لڑنا کافروں سے تمہارے کام آئے گا۔ تو وہ چلا، جو ہی میدان میں گیا کافروں سے لڑا، لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ جب شہید ہوا، ابھی مسلمان ہوا تھا، مسلمان ہونے کے بعد سرکار نے میدان میں بھیج دیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، جان کفسر انسی سے پرواز کر گئی۔ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ وہ شہادت کا مرتبہ پا گیا تو صحابہ کرام اس پر رشک کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے رشک کرنے لگے کہ نہ اس سے نماز کا حساب ہوگا، نہ اس سے روزے کا حساب ہوگا، نہ اس سے صدقہ اور زکوٰۃ کا حساب ہوگا، کسی چیز کا حساب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں دیا، زندگی نے اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ نماز کا وقت آئے پڑھ لے، روزے کا وقت آئے تو روزہ رکھ لے، بلکہ وہ گیا مسلمان ہو کر اور فوراً ہی شہادت پا گیا۔ تو اب دیکھیے، اب وہ ایسا شخص ہے کہ صرف اور صرف اس نے نیکی کون سی کی؟ جہاد والی۔ وہ مجاہد ہوا، تو اب وہ مجاہد ہے تو اسے باب المجاہد سے ندا دی جائے گی، اے جہاد کرنے والے آ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسے ہوں گے جو ایک ایک ہی جنت کے دروازے سے پکارے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس نیکی ہی وہ ہوگی جس کی وجہ سے ایک ہی دروازے سے پکارے جائیں گے۔ اور کئی ایسے ہوں گے بزرگوں کہ جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے ان کے پاس اس اعتبار سے نیکیاں بھی زیادہ ہوگی۔ تو جتنی نیکیاں زیادہ کریں گے اتنے دروازے جنت کے لیے، جنت کے آپ کے لیے کھلے۔ میں نے پڑھا علامہ امام ترمذی، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر، کتاب کا نام ہے نوادر الاصول، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک دروازے کا نام باب محمد بھی۔ کیا نام ہے بولیے؟ باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہاں سے وہ لوگ گزریں گے جو میرے آقا کریم سے محبت کرتے ہیں، جو سرکار کی اتباع کرتے ہیں، جنہوں نے سرکار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے، وہ سرکار کے غلام اس باب محمد سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک باب توبہ بھی ہے، باب توبہ بھی ہے، اور بہت سارے دروازے، بہت سارے دروازے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض حدیثوں میں دروازوں کو جو تذکرہ آتا ہے وہ 8 دروازوں کا تذکرہ ملتا ہے، جو مستند حدیثیں ہیں، معتبر حدیثیں ہیں، ان میں جنت کے 8 دروازوں کا، کتنا کا؟ بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی متعدد حدیثوں میں 8 دروازوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور ہم دیگر حدیثیں پڑھتے ہیں اور دروازوں کی تعداد جب گننا شروع کرتے ہیں تو 8 سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں، کئی گنا۔ تو اب بعض روایات میں 8 دروازوں کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں جب ہم مختلف روایات پڑھتے ہیں تو جب سارے دروازوں کی کاؤنٹی کرتے ہیں تو وہ 8 سے بڑھ جاتے ہیں، 12 13 14 15 اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں حدیثوں میں تو تعارض آ گیا
سرکار کے فرمان میں حدیثوں میں تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہو گیا. کوئی ہم پر اعتراض کر سکتا ہے بھئی یہ کیا ہوا، تمہارے دین میں کہیں 8 لکھے ہوئے ہیں اور کہیں زیادہ لکھے ہوئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ میں یہاں ایک آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. جب آپ گھر بناتے ہیں تو اس گھر کا بسا اوقات کئی بڑی حویلی ہو تو بسا اوقات اس کے 2 مین دروازے رکھ لیتے ہیں، ایک اس گلی میں دوسرا اس گلی میں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 3 دروازے بھی بڑے رکھ لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دروازہ مین رکھ لیتے ہیں. تو مین دروازے اور ہوتے ہیں، پھر آگے جو مختلف کمروں میں جو ہے داخلی دروازے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اب ایک آدمی کہے آپ کہیں کہ جی میرے گھر کے جو ہے 5 دروازے ہیں، وہ کہے ارے کیا ہو گیا تمہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں یہ ایک ہی دروازہ ہے. تو اصل میں وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے گھر والا کہ نہیں ایک نہیں ہے 4 سے 5 دروازے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ہی دیکھا ہے، وہ بڑا دروازہ ہے. وہ کیا ہے؟ بڑا. تو بڑا دروازہ ہونا اور بات ہے، باقی داخلی دروازے ہونا اور بات ہے. یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. تو ایسے ہی جس طرح گھروں کے بڑے دروازے وہ ان کی تعداد اور ہوتی ہے، پھر جو داخلی دروازے اندر والے دروازے کمروں کے دروازے ہوتے ہیں ان کی تعداد اور ہوتی ہے، سارے ملا کے وہ بڑھ جاتی ہیں تعداد. ایسے ہی مین جو دروازے ہیں جنت کے وہ بزرگوں 8 ہیں. معزز سامعین کرام وہ کتنے بولیے؟ 8 ہیں. مرکزی دروازے کیا ہیں؟ 8 ہیں. اور پھر ان کے ضمنی جو دروازے آتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دروازے آتے ہیں ان کے ضمن میں آتے ہیں، وہ متعدد ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کئی ہیں. تو اس لیے جو ہے مختلف روایات میں متعدد دروازوں کا ذکر ملا. اچھا، میں بات کر رہا تھا روزے داروں کے حوالہ سے کہ ان کو ایک خاص دروازے ریان سے بلایا جائے گا. ریان یہ فعلان کے وزن پر آتا ہے. کس کے وزن پر آتا ہے؟ عربی گرامر میں فعلان کے وزن پر. اور یہ بنا ہے ریون سے. کس سے بنا بولیے؟ را یا ریون. اور ریون کا معنی ہوتا ہے سیرابی. کسی چیز کو پی کر بندہ پیاس بجھا لے، سیراب ہو جائے، پیٹ بھر کے کسی چیز کا پی لینا، سیراب ہو جانا، تو اس کو کہتے ہیں ریون. تو ریون سے ریان بنا ہے. تو اب اس کی توجیہ کیا ہوگی، یعنی ریان کو ریان کیوں کہتے ہیں؟ جو روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے. ریان کو ریان اس لیے کہتے ہیں کہ روزے داروں نے یہاں اللہ کی رضا کے لیے، معزز سامعین کرام، روزے داروں نے یہاں اللہ کی رضا کے لیے پانی نہیں پیا، سیراب نہیں ہوئے. اللہ کی رضا کے لیے مشروبات، چائے، دودھ اور جتنے بھی مشروبات ہیں وہ پینا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیے. تو اللہ نے ان کے لیے ایسا جنت میں ایک دروازہ بنا دیا کہ جو ہی اس دروازے سے گزریں گے تو اللہ وہاں سے جنت کا ان کو ایسا پانی پلا کر سیراب کرے گا کہ پھر وہ ان کو کبھی پیاس لگے. اس لیے اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے، سیرابی والا، پیاس بجھانے والا دروازہ. تو چونکہ روزہ دار جو ہے وہ پیاس کھانا جو ہے بھوک کم لگتی، روزے میں بھوک کم لگتی. عموماً ایسے گرمیوں کے حالات میں جو ہے پیاس زیادہ لگتی، بھوک کم لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے. تو چونکہ پیاس کی شدت ہوتی ہے، یہاں پانی نہیں پیتا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نے کہا اے بندے، تو نے میری رضا کے لیے ان گرمیوں کے موسم میں پانی پینا چھوڑ دیا ہے، میں نے تیرے لیے دروازہ ہی ایسا بنا دیا ہے جس سے تو گزرے گا تو تیرے لیے جام بھر بھر کے جو ہے وہ جنت کے جو غلمان ہے اور جنت کی حوریں وہ کھڑی ہوں گی اور تو پیتا جائے گا اور پھر کبھی تجھے پیاس نہیں لگی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس دروازے سے گزرنا نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان لوگوں کی صف میں آ جائیں جن کو ہر دروازے سے فرشتے ندا دے رہے ہوں گے کہ آؤ صدقے والو اس سے گزر جاؤ، آؤ روزہ رکھنے والو باب الریان سے گزر جاؤ، آؤ مجاہدو تم باب الجہاد سے گزر جاؤ، آؤ چاشت پڑھنے والو تم باب الدحا سے گزر جاؤ، آؤ محمد کی غلامی کا پٹا ڈالنے والو باب محمد سے گزر جاؤ.
اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کے قدموں کا صدقہ اور ان نیک اعمال کا صدقہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، دوزخ سے بچائے۔ جتنی نیکیاں کریں گے اتنے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ جنت اللہ نے کو اپنے لیے نہیں بنائی، اللہ نے حضور کے غلاموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے فرما برداروں اور اطاعت گزاروں کے لیے بنائی ہے۔ آؤ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دن اور رات گزاریں، جس طرح صحابہ گزارتے تھے، جس طرح آل بیت اطہار گزارتے تھے، جس طرح سرکار گزارتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا، معزز سامعین کرام، رمضان شریف کا مہینہ آتا، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرمائیں، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمر بسا ہو جاتے، یعنی جس طرح بندہ کوئی کام کرنے کے لیے اپنی کمر باندھ لیتا ہے نا، مشکل کام کرنے کے لیے، سرکار اسی طرح کمر بستہ ہو جاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات اتنا کرتے رمضان شریف میں کہ مومنوں کی ماں کہتی ہیں، بخاری میں آیا، مسلم میں آیا کہ تیز ہوا بھی جو رمضان شریف میں سرکار صدقہ خیرات کرتے تھے نا، تیز آندھی بھی سرکار کے اس صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کی توفیق دے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔